بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک نیوز پروگرام کتاب آپ تک کے ساتھ میں ہوں محمد علی شیر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یورپ ترقی کے منازل کو چھو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ علم و عمل ہے، اور اس کے پیچھے کتاب ہی کار فرما ہے۔ یورپ کی بکش سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی بطور قوم کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ کتاب جو ہمارا حال ہے، کتاب جس سے ہمارا ماضی وابستہ ہے، کتاب جو ہمارا مستقبل تعین کرے گی۔ اور آج اس کتاب ہی کے سلسلے میں ہم اپنے پہلے پروگرام میں اردو ادب کی ایک منفرد کتاب ردیف اسم محمد کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کتاب کے سلسلے میں ہم اس کتاب کے خالق قاضی راشد محمود سے گفتگو کریں گے، جو کہ اردو ادب کے نامور لکھاری اور شاعر ہیں۔ جی قاضی راشد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ہمارے پروگرام کتاب آپ تک میں۔ سر، جس طرح ہم تو جانتے ہیں کہ آپ اردو ادب میں ایک بہت اچھا اور باوقار نام رکھتے ہیں، آپ اس کتاب کے متعلق کیا کہیں گے، اور اپنے متعلق بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ علی شیر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ اپنے اس ابتدائی میں بتا رہے تھے کہ ہمیں من حیث القوم کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، آپ نے اس کتاب کی بابت بتایا کہ اردو شعر و سخن میں یہ اولین کتاب ہے جس میں نے اہتمام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارکہ کو ردیف وار نعتوں میں پابند کر سکوں۔ آپ نے تعارف کا کہا ہے، تو میرا تعلق کوٹ سلطان کی زرخیز ادبی سرزمین سے ہے، جو کیف شکوری، جو شوکت ہاشمی اور جو رئیس قمر کی سرزمین ہے۔ اسی سرزمین سے، اسی مٹی سے میرا ناطہ ہے۔ میں نے ایم اے اردو جو ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کی، اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ایم فل، اور اردو شعراء کے ہاں تعلی کے عنوان سے ایک تھیسس لکھا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اور لکھنے کا آغاز علی، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہی کی لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں کو پڑھنے کا، لکھنے کا رجحان ہے۔ جی تو میں نے بھی کم سنی میں اخبارات میں لکھنا شروع کیا تھا۔ آج کل اردو تدریس کے ساتھ جڑا ہوں، ایک سرکاری ہائی اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ تو جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس کی بابت یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان ہی کی ایک خاتون شاعرہ نے اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء پہ حمدیہ مجموعہ لکھا ہے، اور اس سے قبل میرا یہ مجموعہ 2018 میں منظر عام پہ آ چکا تھا، جس کا نام میں نے ردیف اسم محمد چنا، جی۔ اور یہ آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ سر، اس کتاب کو لکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کہ انہوں نے تو جو شاعرہ ہیں بڑی، انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کے۔ جی بالکل علی شیر، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لکھنے کا خیال جو ہے، میرے خیال میں حمد اور نعت کا آتا نہیں، بلکہ یہ الہام کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسان خود بھی اس امر سے نابلد ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیسے لکھ ڈالا۔ کرونا کے دنوں میں جب فراغت کی، فرصت کی گھڑیاں گزار رہا تھا، ایسے میں نے شوکت ہاشمی کا ایک مجموعہ ہے جو انہوں نے غار ہرا میں بیٹھ کے لکھا تھا، کوٹ سلطان کے بڑے معروف شاعر ہیں، جی، اور شاخ نور اس مجموعے کا نام ہے، اور ان کی ایک لکھی ہوئی نعت بھی بڑی زبان زد عام و خاص ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ تو میں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کتنا میٹھا ہے، اور آپ کا ہر ایک نام، آپ کا ہر ایک اسم گرامی وہ انتہائی مکرم ہے، محتشم ہے، لائق تعظیم ہے، لہٰذا ہر نام پہ ایک نعت لکھنی چاہیے۔ محمد سے لے کر احمد، مجتبیٰ، مصطفیٰ سے لے کر ابتہاج تک میں نے کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر سکوں۔ جی، تو یہ آپ نے سنا قاضی راشد صاحب سے کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح کتاب لکھی، کیوں لکھی، یہ تھے قاضی راشد۔ لیکن ہاں، ہم ان سے جانیں گے کہ
اپنے وہ ادب کے ذریعے جو انہوں نے جو اتنا عرصہ ادب میں گزارا اور گزار رہے ہیں، وہ نئی نسل جو کہ اب ڈیجیٹل میڈیا میں پھنس چکی ہے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیبلیٹس، ان چیزوں میں مکمل طور پر یورپ کی جو ایجادات ہیں انہوں نے ہماری نئی نسل کو جکڑ لیا ہے۔ تو میں قاضی راشد صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر بتائیں، آپ نئی نسل کو کیا ریکمینڈ کریں گے، کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ اس کتاب کی طرف ہے؟ بہت اچھا سوال کیا علی شیر آپ نے۔ دیکھیں، ایک راحت کا شعر ہے کہ وہ قوم جہالت کے اندھیروں میں ہے ڈوبی، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ تو ہمیں آج بامقصد ادب تخلیق کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ اقدامات کرنا ہوں گے کہ ہماری نسل نو کو اس بات کی اہمیت اور افادیت کی طرف رجوع کرنا، اس کے لیے اساتذہ، اس کے لیے میڈیا، اس کے لیے علماء اور سیاستدان بھی کسی حد تک کوشش و کاوش کریں کہ کتاب کے بغیر انسان الف بے پے سے لے کر قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر تک کا سفر نہیں کر سکتا۔ تو کتاب کے بغیر ہم کسی بھی قسم کی سائنسی، معاشی، سماجی، اخلاقی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ نوجوان نسل، نوجوان شعراء کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ادب برائے زندگی کی بجائے ادب برائے مقصد کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، فنی تقاضے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ادب تخلیق کیا جائے، ایسی شاعری تخلیق کی جائے جس سے زندگی کا کوئی سبق مل سکے۔ سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کی ترویج کے لیے میڈیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل جی۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، فیس بک کو دیکھ لیں، یوٹیوب کو دیکھ لیں، یہاں پہ ہم انٹرٹینمنٹ کو، تفریح کو، ہنسی مذاق کو تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن اسی اثناء میں اگر داڑھی والا، قاسم علی شاہ یا کوئی مصنف اپنی کتاب کی ترویج کے لیے کوئی پروگرام کرتا ہے، اس کو محض 2000-3000 لوگ دیکھ پاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی دگرگوں صورت حال ہے۔ تو نوجوانوں میں کتاب کی طرف لوٹنے کی ایک تو عملی طور پہ گفتگو کے ذریعے، مختلف قسم کی تقریبات کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر مختلف ڈرامے بنا کر ان کو اس طرف لایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے جانا قاضی راشد صاحب سے ان کی اپنی کتاب کے بارے میں، اور یہ کتاب جو ہے یہ ان کا وہ مجموعہ ہے ردیف اسم محمد جو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ہماری جو ٹیم ہے آپ تک نیوز کی، ان کو تحفے میں بھی ملی ہے کتاب، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں قاضی راشد صاحب جو اس کتاب کے خالق ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک اپنی کتاب کے مجموعے میں سے ایک نعت پیش کریں۔ جی بالکل۔ تو آپ تک نیوز کے ویورز اور تمام سننے والوں کو اس مبارک اور اس متبرک مجموعے میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ شکریہ سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے کوی، اس کی بابت لکھی ہوئی نعت پیش کروں گا۔ عشق کی قوت سے بالا ہم کو کر دیں یا کوی، سبحان اللہ۔ عشق کی قوت سے بالا ہم کو کر دیں یا کوی، خلق کے شعبے میں اعلیٰ ہم کو کر دیں یا کوی، رنگ ہوں گر مختلف لیکن مہک تو ایک ہو، رنگ ہوں گر مختلف لیکن مہک تو ایک ہو، ان گلوں کی ایسی مالا ہم کو کر دیں یا کوی، قوت ایمان بخشیں قوت ایمان دیں، قوت ایمان بخشیں قوت ایمان دیں، جو کہ پھیلائیں اجالا ہم کو کر دیں یا کوی، جس سے ظلمت خانہ دنیا میں اندھیرے چھٹیں، نور کا ایسا ہی حالہ ہم کو کر دیں یا کوی، مثل ہم اسلاف کے دنیا پہ حکمراں بنے، مثل ہم اسلاف کے دنیا پہ حکمراں بنے، ایسا عالی ایسا اعلیٰ ہم کو کر دیں یا، یہ عشق کی قوت سے بالا ہم کو کر دیں یا کوی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ قاضی راشد صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ تو دوستو، آج کے پروگرام میں آپ کے لیے ہماری طرف سے ایک کتاب، اب مجھے اجازت دیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی کتاب اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔